سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا، تو جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ حدیث نمبر 52، مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اونگھنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی اونٹنی چڑھتی بھی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل پڑی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے لگام کھینچی، لیکن وہ دوڑنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک سواری دوسری کے ساتھ مل گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر ہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی اور ان کی سواریاں چلنے کے لیے دور دور تک بکھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش ہیں اور ان کے ساتھ خلوت میں ہیں، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بات پوچھ لینے کی اجازت دیں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کر لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں آپ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی بات بیان نہ کی، البتہ انہی الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اس کو اچھی طرح یاد کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ
نماز قائم کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر تم اس سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اسی پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس دین کا سہارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور سر انجام دیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرضی نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس پہ چہرے کو متغیر کیا جائے اور قدموں کو خاک آلود کیا جائے، اور بندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چوپایا خرچ کرو یا اللہ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ حدیث نمبر 53، مسند احمد۔ حسن بصری کہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اعمال آئیں گے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز آئے گی اور کہے گی، اے میرے رب، میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ اسی طرح صدقہ آ کر کہے گا، اے میرے رب، میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آ کر کہے گا، اے میرے رب، میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے۔ پھر دوسرے اعمال آئیں گے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا رہے گا کہ تم خیر پر ہو۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بے شک تو خیر پر ہے، اور تیرے ذریعے آج میں مواخذہ کروں گا اور تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران 85۔ حدیث نمبر 54، مسند احمد۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت نظر آ رہی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے آگے سے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا اور کہا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور ساری کی ساری تقدیر، وہ اچھی ہو یا بری، پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، جی، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تم اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئول قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسموں والے بکریوں کے چرواہے عمارتوں پر غرور کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر وہ بندہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زمانے، ایک روایت کے مطابق 3 دنوں تک اس کے بارے میں خاموش رہے، اور پھر مجھ سے فرمایا، عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، جی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حدیث نمبر 55، مسند احمد۔ سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی، البتہ اس میں ہے، پھر وہ سوال کرنے والا آدمی چلا گیا، جب ہمیں اس کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بڑا تعجب ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو پہچانتا ہوتا تھا، ماں سوائے اس دفعہ کی۔ حدیث نمبر 56، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دی اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بیان کرو کہ وہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر دے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، جب میں یہ امور سر انجام دے دوں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب تو یہ اعمال کرے گا
تو تو مسلمان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت و جہنم پر، حساب اور میزان پر، اور ساری کی ساری تقدیر پر، وہ اچھی ہو یا بری۔ انہوں نے کہا جب میں یہ اعمال کروں گا تو مومن ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب تو ایسا کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ تو بتلا دو کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بیان کرو کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بڑا تعجب ہے، اس کا تعلق تو غیب والی ان 5 چیزوں سے ہے جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ لقمان 38۔ البتہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آقا کو جنم دے گی اور بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے اور ننگے پاؤں والے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں گے، یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، بکریوں کے چرواہوں اور ننگے پاؤں والے بھوکوں اور فقیروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب۔ حدیث نمبر 57، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے جب ننگے جسموں اور ننگے پاؤں والے اکھڑ مزاج اور سنگ دل لوگ۔ اس میں مزید یہ الفاظ ہیں جب چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ آیت کے بعد یہ الفاظ بھی اس روایت میں ہیں۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے اسے تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا چاہا، لیکن وہ سرے سے اسے دیکھ ہی نہیں سکے کہ کہاں گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حدیث نمبر 58، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اعضاء سے متعلق علانیہ چیز ہے اور ایمان دل سے متعلقہ مخفی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا اور پھر فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 59، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ہی منع کر دیا گیا تھا،
اس لیے ہمیں یہ بات پسند تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور ہم سنیں۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا، اے محمد، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتلایا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر آپ بتلائیے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کر کے ان میں بہت کچھ رکھ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، تو پھر اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو گاڑھا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے قاصد نے یہ بات بھی کی تھی کہ ایک دن رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے کہا، پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا، پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، آپ کا قاصد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم پر 1 سال میں رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اس نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا، پس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان روزوں کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے پھر کہا، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ یہ سارا کچھ سن کر وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چل دیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ان عبادات میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 60، مسند احمد۔